تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی حصے ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کا پورا ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے، ہم یہ طے کریں، یہ ارادہ کریں کہ بھائی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیلائز کرنا ہے، ان کو رول ماڈل بنانا ہے، باتوں کی حد تک نہیں، باتیں تو سارے ہی کرتے ہیں، ہم سب ہی کرتے ہیں، یہ بات تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ سب سے بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی آپ کو پتا ہے کیا کیسے رول ماڈل ہیں؟ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کیسے شوہر تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کیسے والد تھے؟ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ ہمارے جتنے والدین ہیں، کیا انہوں نے کبھی حضور کی سیرت کو اس ایسپیکٹ سے پڑھا ہے کہ حضور نے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی تاکہ میں بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کروں؟ ہم پڑھتے ہیں اس کو؟ تو جب ہم نہیں پڑھتے تو بچوں کی تربیت ہم کیسے کرتے ہیں؟ بس جو چل رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے شوہر بنتے ہیں؟ جیسے عام لوگ شوہر ہیں ہم اس طرح کے شوہر بن جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے ہاں ایک شوہر کوئی بھی جیسا بھی بنے گا، اس کے اندر بہت بڑا حصہ اس کے اپنے والد کا ہوگا۔ بھائی میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ کیسے تھے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ کیسے تھے، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا رول ماڈل کون ہے؟ اس کا والد ہے، اور اس کے والد کا کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے، وہ اپنی سیٹنگ پہ سیٹ ہوا ہے، کوئی سیٹنگ ہی نہیں ہے، خود بخود جہاں جو چیز سیٹ ہوتی چلی گئی ہو گئی، وہ رول ماڈل بن گیا، اب اس کی اولاد اس کو فالو کر رہی ہے، پھر اس کے نتیجے میں طلاقیں ہوتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، پھر اختلافات ہوتے ہیں، پھر گھر میں فساد ہوتا ہے، تو فساد ہی ہوگا نا۔ تو ہم پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے والد تھے، کیسے حکمران تھے، کیسے سپہ سالار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ کیسی تھی۔ اب جب اس طرح کے کوئی انگلش کے الفاظ آتے ہیں، آدھے لوگ تو ویسے ہی تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ سیرت میں کہاں سے آ گیا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سیرت میں کہاں سے آ گیا۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ سائبر سیکیورٹی کو سیرت کی روشنی میں سمجھیں، تو آپ پریشان ہوں گے نا کہ سائبر سیکیورٹی سیرت کی روشنی میں کہاں سے آ گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سائبر سیکیورٹی کا سیرت سے تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ جب اسوہ کاملہ ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ اگر کوئی لوگ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا کسی کو ہائر کرنے کا؟ آپ نے بھی تو لوگوں کو ہائر کیا ہے نا، لوگوں کو مختلف ڈیپوٹیشن پہ آپ نے بھیجا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو۔ کسی کو سپہ سالار بنایا، کسی کو کہا تم اذان دو، کسی کو کہا تم یہ کام کرو، کسی کو کہا یہ ویسے ہی کر دیا۔ حضرت یہ جو اذان ہے، اذان کا خواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح اذان دی جا رہی ہے، انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، یہ سارے کلمات بتائے، اللہ اکبر، سارے کلمات بتائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہم اسی کو اپنی نماز کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ آئندہ نماز کے لیے ہم اس سے بلائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دیں۔ خواب کس نے دیکھا تھا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مؤذن حضور نے کس کو بنایا؟ حضرت بلال کو۔ چاہیے تھا کہ کس کو بناتے؟ جس نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا، چاہیے تھا ان کو کہتے بھائی آج سے تم ہی ہمارے مؤذن ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات کس کو سکھا دو؟ بلال کو سکھا دو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز بہت بلند ہے۔ حضرت بلال کی آواز بہت بلند ہے، اور اذان کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچانا۔ تو یہاں سے میرٹ سیٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا کہ کہاں کس کو کیا۔ آپ نے اگر کسی کو ہائر کرنا ہے تو آپ کس بنیاد پہ ہائر کریں گے؟ میرٹ سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں پہ آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سیکھنے کو ملتی ہے نہیں ملتی؟ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ فیوچر پلاننگ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی؟ آپ کیسے فیوچر پلاننگ کرتے تھے؟ بہت سی جگہوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے تھے. مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس آئے اور طائف کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو جو مکہ کے آخری 3 سال تھے نا، اس میں آپ نے مکہ کے باہر مختلف قبائل کو دعوت دینا شروع کی، اور ہر قبیلے کے سربراہ سے خود جا کے ملتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور آپ 2 دعوتیں دیتے تھے. ایک دعوت آپ یہ دیتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، دوسری دعوت آپ یہ دیتے تھے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ تقریباً 33-35 قبائل سے آپ ملے، سب نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو پناہ، اس لیے کہ آپ کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا جنگ ہے. مکہ کے لوگوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے. کچھ نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، لیکن اگر کسرا، ایران نے، فارس نے حملہ کیا، ہم جواب نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسی جگہ چاہیے جو ہر طرف سے میری حفاظت کا وعدہ مجھ سے کرے. آگے جا کے پھر جو انصار مدینہ کے آئے، حضور نے ان سے کہا میں تمہارے پاس آؤں گا مدینہ. انہوں نے فرمایا آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اگر میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتے ہو تو میں مدینہ آتا ہوں، نہیں تو میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی سیکیورٹی کا، آپ کی حفاظت کا انتظام ہمارے ذمہ ہے. حضور علیہ، حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو، ان کو اگر اپنے پاس لے کر جا رہے ہو تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے اگر ان کو کوئی نقصان ہوا، یہ ہمارا بھتیجا ہے، اگر ان کی سیکیورٹی، حفاظت کا انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ان کو مکہ میں رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت مالک ابن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ کہیں آپ کو ہم پناہ دے رہے ہیں، یہ تو ہم آپ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب کے ساتھ جنگ مول لینا ہے، اور ہم تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے آپ کے لیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دے، آپ کو غلبہ عطا کر دے، تو آپ ہمیں مدینہ میں اکیلا چھوڑ کر پھر مکہ چلے جائیں، ایسا تو نہیں کریں گے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کل اگر اللہ آپ کو فتح دے دیتا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الدم الدم الہدم الہدم. آپ نے فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، میرا خون تمہارا خون ہے. اسالم من سالمتم احارب من حاربتم. جس سے تم جنگ کرو گے میں جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے. آپ کو پتا ہے ایک وقت آیا مکہ مکرمہ فتح ہوا مکہ فتح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ آئے اور آپ حکمران بن کر آئے، لیکن آپ مکہ میں رہے. پھر آپ جب مکہ آتے تھے آپ قصر کی نماز پڑھتے تھے، سفر والی نماز، حالانکہ مکہ آپ کا آبائی شہر تھا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں، مکہ میں نہیں ہے. آپ کی جائے پیدائش مدینہ نہیں تھی، مکہ تھی. مدینہ تو آپ ہجرت کر کے گئے تھے پردیس میں، لیکن آپ نے وعدہ کیا تو نبھایا نہیں نبھایا؟ کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے، مشکل میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیسے وفاداری نبھانی ہے اس کے ساتھ؟ حضور نے وفاداری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ کیا اس وفاداری نبھانے کو ہم دین سمجھتے ہیں؟ دنیا تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، دنیا داری تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہوا تھا، اب یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کو دین سمجھتے ہیں؟
اس کو حضور کی سیرت سمجھتے ہیں؟ ثواب کا کام سمجھ کے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں دین کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دیندار ہے.